الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الانبیاء علیہ التحیۃ والثناء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ بعد از حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کی توفیق سے ماہ رمضان کی مقدس ساعتیں ہمیں میسر ہیں، اور یہ بابرکت مہینہ بڑی تیزی کے ساتھ اب ہم سے رخصت ہونے والا ہے۔ آج اس مقدس مہینے کا آخری جمعہ ہے، تو ان آخری لمحات کے اندر ہمیں یہ دیکھنا ہے اور اپنا جائزہ لینا ہے کہ یہ مہینہ کتنا باعظمت تھا، اس کا وقت کتنا قیمتی تھا، یہ کس لیے ہمارے پاس آیا تھا، اور ہماری زندگی پر اس کے اثرات کتنے مرتب ہوئے۔ یہ بابرکت اتنا عظمت والا مہینہ ہے کہ اس کی ابتدا ہی سے جنت کے دروازے کھول دیے گئے، بلکہ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جنت پورا سال ماہ رمضان کے لیے سجائی جاتی ہے۔ جوں ہی یہ مہینہ شروع ہوتا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ ہر روز اللہ رب العالمین سرکار کی امت کے 6 لاکھ بندوں کی بخشش فرما دیتا ہے، اور پھر جب جمعہ کا دن آتا ہے، آخری جمعہ کا، جس کو جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے، تو حدیث پاک میں یہ روایت نقل کی گئی کہ ویسے تو ہر روز 6 لاکھ بندوں کی مغفرت ہوتی ہے، لیکن اس جمعہ والے دن 24 گھڑیاں ہوتی ہیں، 24 گھنٹے ہوتے ہیں، تو ہر گھڑی اللہ رب العالمین 6 لاکھ بندوں کی بخشش فرما رہا ہوتا ہے۔ اتنے برکت والے اور اتنے عظمت والے یہ لمحات ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس مہینے کی آمد سے 2 ماہ پہلے ہی یہ دعا کیا کرتے۔ جب ماہ رجب شروع ہوتا تو سرکار یہ دعا کیا کرتے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اے اللہ رمضان سے پہلے یہ جو 2 مہینے ہیں رجب اور شعبان، ان کے اندر بھی برکت عطا فرما، اور ایسی برکت عطا فرما کہ صحت و سلامتی کے ساتھ ہم ماہ رمضان کو پا سکیں۔ اور اس ماہ رمضان کے حوالہ سے ہمارے اسلاف کا، ہمارے اکابر اور بزرگوں کا طریقہ یہ رہا ہے کہ وہ اس مہینے کی آمد سے 6 ماہ پہلے اس کی آمد کے لیے اہتمام کیا کرتے، اس کو پانے کی دعائیں کیا کرتے، اور یہ مہینہ جب مل جاتا تو پھر آدھا سال اس مہینے میں کی جانے والی عبادتوں کی قبولیت کی دعا کیا کرتے، اور وہ یہ سمجھا کرتے تھے کہ اگرچہ اس مہینے کو پا لینا بھی بڑی سعادت ہے،
اور اس مہینے میں عبادت کر لینا بھی بڑی نیک بختی کی علامت ہے، لیکن اس مہینے میں کی جانے والی عبادتیں قبول ہو جائیں یہ اس سے بھی بڑی بات ہے۔ اس لیے وہ نصف سال تو اس مہینے کو پانے کی دعائیں کرتے اور نصف سال عبادتوں کی قبولیت کی دعائیں کرتے، بلکہ بعض بزرگوں کا تو یہ بھی معمول رہا کہ وہ یہ سمجھتے کہ اس مہینے کی اگر کوئی بھی عبادت ہماری قبول ہو گئی، ساری نہ صحیح کوئی ایک بھی عبادت قبول ہو گئی، تو بھی ہم پر اللہ کا بڑا ہی فضل ہوگا، اس لیے کہ مالک کریم ارشاد فرماتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ متقین کی ہی عبادت قبول فرماتا ہے۔ تو کوئی عبادت بھی اگر درجہ قبولیت کو پہنچ گئی تو اس کا مطلب ہے کہ مالک کریم نے ہمیں بھی تقوی کی دولت عطا فرما دی، اور جب تقوی کی دولت مل گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ماہ رمضان کی آمد کا مقصد ہماری ذات پر پورا ہو گیا، اس لیے کہ اس کی آمد کا مقصد ہی یہ تھا کہ تمہیں تقوی نصیب ہو جائے، اور جب ہماری عبادات قبولیت کا درجہ پا گئیں تو پھر گویا تقوی کی دولت ہمیں مل گئی۔ تو یہ بزرگان دین کے اپنے اپنے معمولات ہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ماہ مقدس اتنا بابرکت اور اتنا یہ عظمت والا مہینہ تھا جو اللہ کریم نے ہمیں عطا فرمایا۔ اور پھر حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر جو ہم روزے رکھتے ہیں، اس روزے کے اپنے ایک اثرات ہوتے ہیں، اور ویسے تو ہر عبادت کا کوئی نہ کوئی اثر ہوتا ہے، تو روزے کا اثر کیا ہے؟ آپ ارشاد فرمانے لگے کہ قیامت والے دن اللہ رب العالمین جب اہل جنت کو جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا تو وہ دخول جنت تو ظاہر ہے بندے کے کسی عمل کی وجہ سے نہیں ہوگا، وہ تو محض اللہ رب العالمین کی رحمت کی وجہ سے جنت میں داخلہ ملے گا۔ لیکن اس کے بعد جب جنت کے اندر مقامات ملیں گے تو وہ مقامات اور درجات بندے کی عبادت کے لحاظ سے ملیں گے، اور باقی عبادات کی وجہ سے جنت کے درجات ملیں گے۔ روزہ وہ عبادت ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین جنت کے اندر خلود اور ہمیشگی کی نعمت عطا فرمائے گا، ورنہ اگر روزہ نہ ہوتا تو جنت کے اندر ہمیشگی کی دولت میسر نہ ہوتی، اور ہمیشگی کی جو دولت میسر ہوتی ہے یہ روزہ کے اثر کی وجہ سے اور اس کے نتیجے کی وجہ سے اللہ رب العالمین عطا فرماتا ہے۔ تو یہ کتنی بڑی دولت ہے۔ اور حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ہی کشف المحجوب کے اندر حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ الصوم نصف الطریقہ، کہ روزہ رکھنا یہ آدھا تصوف ہے، یہ روزہ آدھا تصوف ہے۔ اور اس کو آدھا تصوف اس لیے کہا گیا کہ اس کے اندر ظاہری طور پر بندہ کھانے پینے سے رکا رہتا ہے، اور یہ کم از کم اس کا درجہ ہوتا ہے کہ کھانے پینے سے بندہ رک جاتا ہے، اور کھانے پینے سے رکنا یہ صوفیاء کے ہاں اتنی مقام اور حیثیت کا یہ عمل ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ نوروا قلوبکم بالجوع والعطش، کہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے اپنے سینوں کو روشن کیا کرو، اس واسطے کہ یہ بھوک اور پیاس اہل تصوف کے ہاں اللہ رب العالمین کا خاص رزق ہوتا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ الجوع طعام اللہ فی الارض، جس کو بھوک کی دولت میسر آ گئی گویا اسے دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کا خاص رزق میسر آ گیا۔ مالک کریم جس طرح خود کھانے پینے سے پاک ہے، اسی طرح جس بندے کو وہ اپنی صفات میں رنگ لیتا ہے اسے بھی کھانے پینے سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ تو جس کو بھوک کی دولت اور پیاس کی دولت آ گئی اس کو گویا مظہر صفت الہی بنا دیا گیا، اور اس کے دل کو اللہ رب العالمین اپنی تجلیات سے رنگ دیتا ہے۔ تو یہ ظاہری اعتبار سے بندے کا نصف تصوف مکمل ہو جاتا ہے، اور باطنی اعتبار سے جو باقی تصوف کا درجہ رہتا ہے وہ یہ رہتا ہے کہ بندہ اپنے اعضاء کو
اپنے حواس کو بندہ سلامت رکھے. جس طرح آپ نے وہ بارہا دفعہ سنا ہوگا کہ عام لوگوں کا روزہ تو یہی ہوتا ہے کہ کھانے پینے سے باز رہتے ہیں، لیکن جو خاص لوگ ہوتے ہیں ان کا روزہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جس طرح وہ کھانے پینے سے رکے رہتے ہیں، اسی طرح اپنی زبان پر بھی تالا لگا لیتے ہیں شریعت کا. ان کی زبان کا روزہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی خلاف شریعت بات ان کی زبان سے نہیں نکلتی. یہ زبان کا روزہ بھی رکھ لیتے ہیں. آنکھ کا روزہ یہ ہوتا ہے کہ کسی ایسی شے کی طرف آنکھ نہیں اٹھتی جس کو دیکھنا شریعت نے جائز قرار نہ دیا ہو، یہ ان کی آنکھ کا روزہ ہو جاتا ہے. کان کا روزہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسی شے سننے کے قریب بھی نہیں جاتے جس پر شریعت نے پابندی لگائی ہو، یہ ان کے کان کا روزہ ہوتا ہے. اسی طرح تصورات پر پہرا بٹھا دیتے ہیں، خیالات پر پابندی لگا دیتے ہیں، اپنے ہاتھوں کا بھی روزہ رکھ لیتے ہیں. گویا پورے کے پورے وجود کا ان کا یہ روزہ ہوتا ہے. اور اس روزے کا مقام اور مرتبہ اتنا ہوتا ہے کہ یہ پورا ہی تصوف ہوتا ہے. حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کشف المحجوب کے اندر ہی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے خواب کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کی تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت ارشاد فرمائیں. اب ظاہر ہے یہ سید الاولیاء ہیں جو سید الانبیاء سے نصیحت مانگ رہے ہیں. تو میرے کریم آقا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے احبس حواسک، کہ اے علی حجویری اپنے حواس کو قابو میں کر لو، یہی تمہارے لیے سب سے بڑی نصیحت ہے. تو پورا تصوف یہ ہوتا ہے کہ بندے کا ظاہر بھی سنور جائے، بندے کا باطن بھی سنور جائے. عام لوگ صرف ظاہری پابندی کرتے ہیں، اس لیے جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ ان کے لیے روزہ نصف طریقت ہوتا ہے. اور جو بندہ اپنے باطن کو بھی روزے میں رکھ لیتا ہے اور روزے کا پابند کر لیتا ہے، اس کا ظاہر بھی روزے میں ہو گیا، باطن بھی روزے میں ہو گیا. اس کے لیے تو روزہ گویا پوری ہی طریقت ہو گیا. اور جس کو پوری طریقت مل جاتی ہے اس کو گویا پورا تقوی مل جاتا ہے، خوف و خشیت الہی کی دولت مل جاتی ہے. جب پورا تقوی مل گیا تو روزے نے اسے متقی تو بنا دیا. یہی روزے کا مقصد تھا اور یہی روزے کا اثر ہونا چاہیے تھا کہ رمضان آیا ہی اس لیے ہے کہ تمہیں متقی بنا دے. تو روزہ ظاہر کو بھی تقوی دیتا ہے اور روزہ باطن کو بھی تقوی دیتا ہے. اور روزے کے اثرات میں سے ایک یہ بھی نتیجہ اور اثر ہونا چاہیے کہ ہم میں سے ہر بندہ یہ سوچے کہ ہم اس وقت کہاں کھڑے ہیں. ماہ رمضان گزرنے کو ہے اور یہ مہینہ ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مہمان کے طور پر آیا تھا. مہمان کی ظاہر ہے ہم اس کے میزبان تھے، یہ ہمارا مہمان تھا. یہ مہمان ہمارے پاس جو آیا ہمارے ساتھ رہا، ہمارا اس کے ساتھ ایک وقت گزرا. تو اس مہمان کے ساتھ ہمارا سلوک کیسا رہا؟ اگر ہم نے اس کی قدر کی، مہمان نوازی کی، اچھا سلوک کیا، تو پھر کچھ ہی دنوں کے بعد یہ مہمان ہم سے رخصت ہو کر اسی کی بارگاہ میں واپس چلا جائے گا جس کی طرف سے یہ آیا تھا. اور جب یہ اس کے پاس جائے گا تو ظاہر ہے اس نے ہماری مہمان نوازی کی رپورٹ تو اس کو پیش کرنی ہے. اگر ہمارا سلوک اس سے اچھا ہوا تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن رمضان بھی مومن کی سفارش کرے گا اور قرآن بھی مومن کی سفارش کرے گا. رمضان تو یہ سفارش کرے گا کہ مالک کریم دن بھر میں نے اسے کھانے پینے سے باز رکھا اور میرے روکنے سے یہ رکا رہا، اب میں اس کی سفارش کرتا ہوں کہ میری جس طرح اس نے قدر کی، میری وجہ سے اس کو بھی عزت عطا فرما، میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما. تو مالک کریم رمضان کی شفاعت قبول کرتے ہوئے بندے کو جنت عطا کر دے گا. تو یہ اچھا سلوک اگر مہمان کے ساتھ کیا تو مہمان اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر کے بندے کو جنتی بنا دے گا. اور اگر ہمارا سلوک اس مہمان کے ساتھ اچھا نہ ہوا تو پھر حضوری کے فرمان میں یہ بھی موجود ہے کہ وہ بندہ ہر بلائی سے محروم ہو گیا جو رمضان کی خیر سے محروم ہو گیا. بلکہ سرکار نے وہ منبر اقدس پر چڑھتے ہوئے جو 3 دفعہ آمین کہی تھی تو اس میں یہ بھی تھا کہ جو بندہ ماہ رمضان کو پائے پھر بھی اپنی بخشش نہ کروا سکے اور جنت میں نہ جا سکے، وہ بندہ تباہ و برباد ہو جائے. تو اگر اچھا سلوک ہوا
تو بندے کو یہ جنت میں لے کے جائے گا، اور اگر اس مہمان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا تو اندازہ کرے کہ ہم کہاں جائیں گے، منزل کیا ہوگی۔ تو یہ ابھی چونکہ کچھ لمحات اس مہمان کے جانے میں باقی ہیں، تو اس کو رخصت ہونے سے پہلے، رخصت کرنے سے پہلے یہ جائزہ لے لینا چاہیے کہ یہ مہمان جو رخصت ہو کے جا رہا ہے تو ہم سے راضی جا رہا ہے یا ہم سے یہ کس انداز سے رخصت ہو رہا ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ مہمان آیا تو تھا کہ ہمیں متقی بنا دے، اور تقوی کا ظاہر اور باطن آپ سماعت فرما چکے۔ اسی کی وضاحت آپ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ تقوی کا ظاہری علامت یہ ہوتی ہے، تقوی کی ظاہری علامت یہ ہوتی ہے کہ بندہ عبادات کی کثرت کرے اور عبادت کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے، یعنی بندہ نیکی کرنا چاہے تو طبیعت نیکی کی طرف راغب ہو، قرآن مجید کی تلاوت کرنا چاہے تو تلاوت کا شوق بندے کے دل میں ہو۔ یہ تقوی کی ظاہری علامت ہوتی ہے کہ عبادات کی طرف رغبت بھی ہوتی ہے اور عبادات کی کثرت بھی ہوتی ہے۔ اور تقوی کی باطنی علامت یہ ہوتی ہے کہ ہر وقت بندے کے دل میں اللہ رب العالمین کی طرف توجہ رہتی ہے۔ حضرت سائیں توکل شاہ بالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور اخلاص کی دولت کیسے نصیب ہوتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ ایسے نصیب ہوتی ہے کہ آپ کے دل میں ہر وقت یہ خیال رہے کہ میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں، اور اگر یہ تصور نہ آئے تو کم از کم اتنا ہی تصور آ جائے کہ یہ سوچ لو کہ رب العالمین تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو پوچھا کہ حضور یہ تو بہت بڑا مقام ہے کہ ہم اپنے رب کو دیکھ رہے ہیں یا وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، یہ تو بہت بڑا درجہ ہے، یہ درجہ ملتا کیسے ہے؟ تو فرمایا جو بندہ ہر وقت متوجہ اللہ رہتا ہے اس کو گویا حضوری کا یہ رتبہ مل جاتا ہے، اور روزہ بندے کو حضوری کا مرتبہ دلوا دیتا ہے۔ وہ کیسے دلواتا ہے؟ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جب بندہ روزے میں ہوتا ہے تو ہر عمل سے پہلے بندے کو یہ سوچ آ جاتی ہے کہ میں یہ کام تو کرنے لگا ہوں، روزے پر اس سے فرق تو نہیں پڑے گا، روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا، حتیٰ کہ کلی کرتے ہوئے، کسی شے کو سونگتے ہوئے، ہر عمل سے پہلے بندے کو اپنا روزہ یاد آ جاتا ہے۔ اور روزہ کیا ہے؟ حکم الہی کی پابندی کا نام ہے۔ جب بندہ ہر وقت حکم الہی کی پابندی کے تصور میں ہوتا ہے تو یہی تصور اس بندے کو متوجہ اللہ کر دیتا ہے، حضوری کا وہ مقام عطا کر دیتا ہے جو بندے کے باطن کو تقوی کی منزل سے آشنا کر دیتا ہے۔ تو ظاہراً عبادت کی کثرت ہوتی ہے، باطن متوجہ اللہ رہتا ہے، یہ دونوں جب چیزیں ملتی ہیں تو تقوی کامل ہو جاتا ہے۔ اور یہی ماہ رمضان کا مقصد تھا کہ تمہیں تقوی کی دولت عطا کر دے۔ اب یہ ماہ تو گزرنے والا ہے، بندہ یہ دیکھے کہ تقوی کی ظاہری علامت مجھ میں کتنی پائی جا رہی، کیا عبادت کی کثرت کی طرف میرا دل راغب ہوتا ہے؟ عبادت کرنا، بندگی کرنا میرے لیے آسان ہوتا ہے یا اب بھی اسی طرح مشکل ہوتا ہے؟ ظاہری طور پر یہ دیکھ لے اور باطنی طور پر یہ اندازہ کر لے کہ میں اب کتنا متوجہ اللہ ہو چکا ہوں اور میرا دھیان کتنا اللہ رب العالمین کی طرف ہو چکا ہے۔ اگر یہ دونوں دولتیں نصیب ہو گئیں تو مبارک ہو، ماہ رمضان کامیابی کے ساتھ تم پر گزر رہا ہے، اور اگر ان میں کوئی کمی ہے تو آج اپنا محاسبہ کر کے وہ کمی دور کر لینی چاہیے۔ اسی طرح ماہ رمضان کے اندر جو عبادتیں ہم نے کی، ان عبادات کے حوالہ سے یہ تو ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ مالک کریم اپنا فضل فرماتا ہے تو اس کے کرم سے ہر عبادت کا ثواب 70 گنا یا اس سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ ورنہ تقوی کی ایک علامت یہ بھی ہوتی ہے کہ بندہ جو بھی عبادت کرے یہ نہ سمجھے کہ یہ عبادت میری بخشش کا باعث ہے، یا میں نے یہ عبادت اس لیے کی ہے کہ اب مجھے کسی اور شے کی ضرورت نہیں۔ اپنی عبادت کرنے کے باوجود کثرت عبادت اسی لیے ہوتی ہے کہ بندہ سمجھتا ہے کہ پہلی عبادت کے اندر یقیناً کوئی نہ کوئی کمی ہے، اس لیے زیادہ کروں۔ مالک کریم کی بارگاہ میں میری کم عبادتیں یہ میری غفلت کی علامت ہوتی ہیں، تو زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنے عمل کو بندہ کثیر نہیں سمجھتا اور اپنے عمل کو بندہ عظیم نہیں سمجھتا،
اپنے عمل کو کم ہی سمجھے اس کی بارگاہ میں، اور پھر یہ بھی دیکھے کہ یہ جتنی عبادات کا اس نے ہمیں حکم دیا تھا، ہم اس کے حکم کے مطابق عبادتیں بجا لا ہی نہیں سکتے۔ ہماری عبادتوں کے اندر کمیاں، کوتاہیاں، سستیاں، غفلت ہو جاتی ہے، اور ہماری جو عبادتیں غفلت والی ہیں یہ بھی اللہ اپنے فضل سے ان کا ثواب عطا کر دیتا ہے اور قبول فرما لیتا ہے، ورنہ ہماری عبادتیں تو قبولیت کے لائق ہی نہیں۔ حضرت سیدنا شیخ بو علی دقاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ اتنی بڑی شخصیت ہیں، اتنی بڑی شخصیت بو علی دقاق، کہ ان کی محفل میں ایک گدڑی پوش فقیر حاضر تھا، اور اس کی گدڑی کو دیکھ کر لوگوں نے مذاق اڑایا۔ ان کی محفل میں بیٹھنے والے بندوں کا مقام اتنا ہے کہ اس گدڑی پوش فقیر کو دیکھ کر لوگوں نے مذاق اڑایا اور کہا کہ بابا یہ گدڑی بیچو گے؟ انہوں نے کہا کہ میں نہیں بیچنے والا۔ لوگوں نے کہا کہ بابا قیمت بتا، منہ مانگی قیمت دیتے ہیں، یہ گدڑی بیچ دو۔ وہ بابا کہنے لگا کہ بندہ خدا تم اس کی قیمت کیا دے سکتے ہو؟ یہ گدڑی جس سے میں نے خریدی ہے، میں نے ساری دنیا دے کر اس سے یہ گدڑی ہی تو خریدی ہے، اب وہ یہ گدڑی بیچنے والا مجھے یہ کہتا ہے کہ میں تمہیں بدلے میں دنیا بھی دیتا ہوں، آخرت بھی دیتا ہوں، یہ گدڑی میری بارگاہ میں بیچ دو، تو میں اس سودے پر بھی تیار نہیں ہوں، یہ گدڑی میری اتنی قیمتی ہے۔ تو جس کی بارگاہ میں بیٹھنے والا گدڑی پوش اتنا معیار کا بندہ ہو، وہ شیخ بو علی دقاق کتنے معیار کا بندہ ہوگا؟ وہ فرماتے ہیں کہ بو علی دقاق فرماتے ہیں کہ میں اپنے زمانے کے بڑے مشائخ میں سے ایک مرد صالح کی عیادت کو گیا، ان کا وقت آخر قریب تھا۔ میں جب ان کی عیادت کو گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ شیخ رو رہے ہیں۔ میں نے عرض کی حضور کس لیے رو رہے ہیں؟ کیا دنیا کے چھوٹ جانے پر رو رہے ہیں؟ تو فرمانے لگے نہیں، دنیا کے چھوٹنے پر نہیں رو رہا۔ میں نے پوچھا کوئی تکلیف ہے؟ فرمانے لگے تکلیف بھی کوئی نہیں۔ تو عرض کی حضور کس بات پر رو رہے ہیں؟ فرمایا اپنی نمازوں کے قضا ہونے پر رو رہا ہو۔ میں نے عرض کی کہ حضور آپ تو بڑے بڑے مشائخ میں سے ہیں، کثرت سے عبادت کرنے والے ہیں، آپ کی نمازیں کیسے قضا ہو گئیں؟ فرمانے لگی ویسے تو ظاہراً قضا نہیں ہوئی، ویسے تو میں نے پڑھی ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہر سجدہ غفلت میں ہوا ہے۔ یعنی وہ لوگ بو علی دقاق بھی جنہیں اپنا مرد صالح کریں اور شیخ کبیر مانیں، وہ اتنے مقام و مرتبے والے اور تقوی والے لوگ اپنی عبادتوں کا یہ مقام سمجھتے ہیں کہ جو عبادتیں کی وہ گویا غفلت میں عبادتیں کی، اور غفلت میں کی جانے والی عبادت کا مقام کیا ہوتا ہے اور حیثیت کیا ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ دونوں ایک دفعہ کہیں تشریف فرما تھے کہ سامنے سے حضرت حبیب اجمی آ گئے، تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امام شافعی سے کہا کہ میں ان سے کوئی سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ امام شافعی نے فرمایا کہ یہ بڑے لوگ ہوتے ہیں، ان کے جوابات عجیب قسم کے ہوتے ہیں، بہتر یہ ہے کہ نہ ہی کچھ پوچھیں۔ لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت حبیب اجمی سے یہ سوال پوچھا کہ حضور اس شخص کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں کہ جس نے 5 نمازوں میں سے ایک نماز قضا کر دی، اب اسے یاد نہیں کہ وہ نماز کون سی قضا کی ہے، 4 پڑھی ہیں، ایک اس کی قضا ہو گئی، لیکن یہ نہیں یاد کہ وہ کون سی قضا ہوئی، تو اب وہ بندہ کیا کرے، کون سی نماز پڑھے؟ تو ظاہر ہے ویسے تو شریعت کا مسئلہ یہی ہے کہ گمان غالب کرے، جس طرف زیادہ سوچ آئے وہ نماز قضا کر لے۔ 4 تو اس نے پڑھی ہیں، لیکن سوال یہ تھا کہ 4 پڑھی ہیں، 5ویں کون سی قضا ہوئی یہ یاد نہیں، تو اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ حبیب اجمی فرمانے لگے کہ اس بندے پر یہ لازم ہے کہ 5 نمازیں قضا کرے، اس واسطے کہ جو اس نے 4 پڑھی ہیں اسے یہ بھی یاد نہیں کہ وہ کون سی پڑھی ہیں، تو اس کی ہر نماز ہی غفلت میں ہوئی، اور غفلت میں پڑھی جانے والی نماز نماز نہیں ہوتی، غفلت میں کی جانے والی عبادت عبادت نہیں ہوتی، وہ بندگی بندگی نہیں ہوتی، اس کی بارگاہ میں پیش کیے جانے کے قابل نہیں ہوتی۔ تو ہمیں اگرچہ ماہ رمضان کے اندر عبادت کی توفیق ملی، قرآن مجید کی سماعت بھی کی، تراویح کے اندر کی، ویسے بھی قرآن مجید کی تلاوت کی،
جتنی بھی توفیق ملی، یقیناً ہماری عبادات کے اندر کمیاں، کوتاہیاں، غفلت اور سستی ضرور ہوگی، اور اس سستی کو دیکھتے ہوئے یہ نہ سمجھے کہ بڑی عبادت کر لی، بلکہ اس سستی کو دیکھتے ہوئے یہ سوچیں کہ مالک اگر تو فضل فرمائے تو تو قبول فرما لے، ورنہ ہماری عبادتیں تیری بارگاہ میں پیش کیے جانے کے قابل کہاں۔ اس لیے بندہ ان جذبات کے ساتھ ماہ رمضان کو رخصت کرے کہ رب العالمین کی رحمت کا امیدوار بھی ہو اور اپنے اعمال کی قصور، کمی اور کوتاہی پر اعتراف کرنے والا بھی ہو۔ اس اعتبار سے وہ ماہ رمضان کو رخصت کرے۔ اور پھر اس ماہ رمضان کے اثرات میں سے ایک اثر یہ بھی ہونا چاہیے اور ہوتا بھی ہے کہ ماہ رمضان کے اندر دن بھر ہم بہت ساری ایسی چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں جن چیزوں کو ہماری خواہش طلب کر رہی ہوتی ہے۔ مثلا کھانا طبیعت طلب کر رہی ہوتی ہے لیکن چھوڑ دیتے ہیں، پانی، بہت ساری چیزیں ایسی چھوڑ دیتے ہیں جو طبیعت کا تقاضا بھی ہوتی ہیں، خواہش کا تقاضا بھی ہوتی ہیں، اور وہ چیزیں عام دنوں میں ہمارے لیے حلال بھی ہوتی ہیں، لیکن رمضان کا یہ اثر ہوتا ہے، اس کی یہ برکت ہوتی ہے کہ ہم وہ حلال چیزیں بھی جو خواہش نفس طلب کر رہی ہوتی ہے ان حلال چیزوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو کیا یہ رمضان گزرنے کے بعد نتیجہ اور اثر نہیں ہونا چاہیے کہ جب ہم اپنے نفس کو اتنا کنٹرول کر سکتے ہیں کہ اللہ کے حکم پر حلال چیزیں چھوڑ سکتے ہیں، تو کیا اس کے حکم پر پھر حرام چیزیں نہیں چھوڑ سکتے ماہ رمضان کے بعد؟ کیا اس کے حکم پر سود، ملاوٹ یا باقی جس کے اندر جو کمی کوتاہی ہے، وہ جب اللہ کے حکم پر اتنا اپنے نفس کو کنٹرول کر سکتا ہے کہ وہ حلال چیزیں اللہ کے حکم پر چھوڑ سکتا ہے، تو وہ اپنے نفس پر اتنا کنٹرول حاصل نہیں کر سکتا کہ وہ اس کے حکم پر حرام چیزوں کو چھوڑ دے۔ اور پھر یہ نفس کو کنٹرول کرنا یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔ حضرت سیدنا سلمان علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ جو بندہ تنہا کسی شہر کو فتح کر لے وہ بھی بڑا بہادر ہے، لیکن اس سے بھی بڑا بہادر بندہ وہ ہوتا ہے جو اپنے نفس کو کنٹرول کر لے۔ تو ماہ رمضان اپنے نفس کو قابو کرنے کا طریقہ بتاتا ہے کہ بہت ساری جائز خواہشات بھی بندہ ترک کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ تو اس کا یہ نتیجہ اور اثر ہونا چاہیے ماہ رمضان کے بعد کہ بندہ ناجائز خواہشات کو اللہ رب العالمین کے حکم پر ترک کرنے پر تیار ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح ماہ رمضان کے اندر آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ فضول باتوں سے بندہ اجتناب کرتا ہے، فضول محفلوں سے، فالتو گپ شپ، فالتو سفر، یعنی جو زندگی کی ضروریات نہیں ہیں بندہ ان سے اجتناب کرتا ہے۔ فضول دوستوں کی محفل سے بھی بندہ خواہ مخواہ کی گپ شپ سے اجتناب ہی کرتا ہے۔ ظاہر ہے یہ جو فضولیات ہوتی ہیں ان کے اندر بہت سارے گناہ ہوتے ہیں، تو جب رمضان کے اندر یہ تاثیر ہے کہ رمضان بندے کو فضولیات سے بچا لیتا ہے، تو یہ تاثیر صرف ماہ رمضان کے اندر ہی کیوں، ماہ رمضان کے بعد بھی اس کا اثر بندے کی زندگی پر نظر آنا چاہیے کہ بندہ فضولیات سے رکا رہے۔ اور سرکار نے ارشاد فرمایا کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی ہے، کہ بندے کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ لا یعنی چیزوں سے اجتناب کرے، لا یعنی چیزوں کو چھوڑے۔ تو جس طرح رمضان کے اندر وہ لا یعنی چیزوں سے بچتا ہے، اسی طرح رمضان کے بعد بھی لا یعنی چیزوں سے بچے۔ اور رمضان بندے کو استغنا، بے نیازی عطا کر دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بازار کے اندر مختلف قسم کے فروٹ، کھانے پینے کی چیزیں لگی ہوتی ہیں، بندہ گزر جاتا ہے، کبھی یہ خیال ہی نہیں آیا کہ یہ لے لیں کھا لیں، اس واسطے کہ بے نیازی طبیعت کے اندر پیدا ہو چکی ہے، کسی شے کی طرف بندہ کا دھیان ہی نہیں جاتا، تصور ہی نہیں جاتا، بندہ دنیاوی نعمتوں کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتا بھی نہیں۔ یہ بے نیازی، یہ استغنا ماہ رمضان نے عطا کر دیا۔ تو ماہ رمضان گزرنے کے بعد بندہ مفاد کا بندہ کیوں بن جاتا ہے، بندہ خود غرض کیوں بن جاتا ہے؟ ماہ رمضان کا یہ اثر ہونا چاہیے کہ ماہ رمضان کے بعد بھی یہ شان استغنا بندے میں نظر آنی چاہیے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین انہی کلمات کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔